کیجیے. پہلی چیز آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. دوسری آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لینا بھی مکروہ ہے اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں. اس طرح سیدھے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے. تیسرا آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب رہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ رہیں. پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے. دونوں پاؤں قبلے کی رخ ہونے چاہیے. چوتھا دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. پانچواں اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہے. صف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لے. چھٹا جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کرنے کے دائیں بائیں کھڑے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے، لیکن خلا کو پر کرنے کے لیے اتنی تنگی بھی نہ کیجیے کہ اطمینان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. ساتواں اگر اگلی صف بھر چکی ہو تو نئی صف بیچ میں سے شروع کی جائے، دائیں یا بائیں کنارے سے نہیں. پھر جو آئے وہ اس بات کا خیال رکھیں سب دونوں طرف سے برابر ہے. آٹھواں پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں گناہ ہے. ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، لہذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہے. نواں ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. صرف ہاتھ کھلے رہے، بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. 10واں ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو. 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے. جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام. کامیابی ہر شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری. اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی. اگر ناکام والی ہے تو ابھی مہلت ہے، وقت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، یاد دلاتا ہوں، اس بات کا احساس دلاتا ہوں کہ بھائی دیکھو وقت ایک ہفتہ ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا. جتنی تیزی سے یہ ہفتے کم ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اتنی ہی تیزی سے ہم اپنے قبروں کی طرف جا رہے ہیں. بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی اس بات کا جب تک احساس نہیں ہوگا پتہ نہیں چلتا. سالوں سال گزر گئے اور ہم اپنے مقصد سے ابھی تک ہٹے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا مقصد صرف
اور صرف اس دنیا کے لہو لہب میں پھنسا ہوا ہے. ہمارا دل بیسیکلی، یہ دل جو ہے یہ اس کی کسوٹی ہے کہ دل ہمارا کس طرف بڑھتا ہے، برائی کی طرف بڑھتا ہے یا اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے یا اچھائی کی طرف کھینچتا ہے. جب ہمارے دل کے اندر اس برائی کی دنیا کی لذتوں اور دنیا ہی کے مقاصد کے پیچھے ہم صبح سے لے کر رات تک جو سوچ رہے ہیں، جو فکر ہے ہماری، وہی ہمارا دل اسی طرف کھینچتا ہے. بھائی اس فکر کو بدلنا ہے، اس سوچ کو بدلنا ہے. بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اس سوچ و فکر کو جس دن بدل گیا اس دن ہماری کامیابی شروع ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہماری زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم بغیر چوں و چرا، بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں ابھی بارش ہے، ابھی حالات خراب ہیں، ابھی فلاں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس چیز سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑی کسوٹی ہے کہ بھائی دیکھ لو، کام پہ جانے کے لیے، دنیا کے کام کے لیے تو ہم ہر لحاظ سے جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کر کے ہر چیز کا خیال مقابلہ کرنے کے بعد ہم اب دنیا کو کام کو پورا کر لیتے ہیں. لیکن اس دین کے کام کے لیے ہم ہر چیز کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ہم ہر چیز میں جو ہے تعویل ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس کا بالکل برعکس ہونا چاہیے کہ دین کے کاموں کے لیے ہمارا دل ہر وقت لگا رہے کہ بھائی کسی طریقے سے یہ معاملہ چھوٹ نہ جائے، یہ معاملہ ہم سے رہ نہ جائے. پورے خدا کے لیے یہ جس دن ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، بس سمجھو اسی دن سے کامیابی شروع ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے اس معاملات کو، ہم اس معاملے میں بڑے ہی کمزور ہیں. اور تھوڑی سی معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر کسوٹی پہ کستے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ چیز رہ جاتی ہے. اور رہ کیا جاتی ہے، میں تو دوسری اور اس کو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جان کر ہم پہ لعنت مسلط کر کے ہمیں نیک کام سے دور کر دیتا ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہی سے کرتے ہیں. ہر کام ان کے فضل ہی سے ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں توفیق ملے گی تو ہم نیک کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. ابھی 2 دن پہلے ہی کی بات ہے، بارش کا زمانہ تھا، مسجد گیا کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں عبادت کروں گا. نیت یہی کر کے گیا، مسجد میں گیا تو لائٹ تھی، جیسی پہنچے پتہ چل لائٹ چلی گئی. تو مسجد میں ماشاءاللہ جنریٹر بھی ہے، لیکن جنریٹر جو ہے وہ بھی اسٹارٹ نہ ہوا. تو بڑی مشکل سے نماز پڑھی گئی. نماز پڑھنے کے بعد اس بات کا خیال ہوا کہ یا اللہ یہ تو ہم سے بڑی ہی ہماری یہ لائٹ چلی گئی، اب تو خشوع ہو، کیا نماز پڑھیں گے، کیا مسجد میں عبادت کریں گے، سب ختم ہو گیا. پھر کہا کہ بھائی چلو سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں. آپ یقین کریں سجدے میں جانے جیسے ہی کہ مکھیوں نے آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا، اور 2 منٹ بھی جو ہے وہ سجدے کے اندر نہیں رہ سکی اور اس نے اٹھنا پڑا. تو بار بار اس بات کا احساس ہوا یا اللہ بغیر تیرے فضل کے ناممکن ہے، یہ جتنا بھی جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ سب تیرے فضل ہی سے ہو رہا ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، 1 سیکنڈ بھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بھائی پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے کوئی بھی عمل پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میں اس بندے کے پاس چلا جاؤں، اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ آتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم عبادت کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بدعمالیاں، ہماری نیتوں، ہمارے دل کے حال اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملات کو کر دیتا ہے. اس لیے خدا کے لیے دنیا کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی رضا. کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں یہ سارے امتحانات ہیں. بھائی اس امتحان کو سمجھنا ہے، اس معاملات کو سمجھنا ہے، اس شیطانی وساوس کو سمجھنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے 100 رکاوٹیں اور دنیا کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. ہر آدمی کہے گا کہ بھائی آپ اور اسکول آفس نہیں جا رہے، بھائی بارش ہو رہی ہے میں جاتا ہوں، بھائی جلدی نکل جائیے ایسا نہ زیادہ ہو جائے. اور دین کے کام میں ہر آدمی کہہ رہا تھا بارش ہو رہی ہے، خاموخائی آپ سب کو بلا رہے ہیں، خاموخائی سب کو تکلیف دے رہے ہیں. الٹا بالکل جسٹ اپوزٹ، جہاں سے بھی سنو یہی، کوئی اپریسیشن نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا نصاب جیسے بھی ہو کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد. تو دنیا کے معاملات میں تو ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں بہت تجربے کی بات کر رہا ہوں. اور دین کے معاملے میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی بہانہ نہ ڈھونڈتا ہے، کسی طریقے سے یہ رک جائے، کسی طریقے سے نیک کام کی توفیق ہم سے سلب ہو جائے. بھائی بڑی ہی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے اندر گہربانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ بھائی خدا کے لیے ایک ایک عمل، ویسے ہی ہمارے عمل جو ہے بہت ہی مختصر سے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے کچھ عمل جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. بھائی یہاں کا بیٹھنا محض اللہ کے فضل ہی سے سب کچھ ملتا ہے. یہاں پہ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں، ہماری نیت سے، ہمارے عمل سے معاف نہیں کرتے بلکہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں.
یہاں کے بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1000 نماز نفل کا عطا فرماتا ہے، وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ یہاں کے بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کا جلیس ہوتا ہے۔ بھائی اتنی ساری ثمرات ہیں، اتنی ساری برکات ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ اس کی قدر نہیں، جس دن اس کی قدر ہوگی تو پھر ہم پتہ چلے گا یہ چیز کیا ہے۔ بھائی اس کی قدر کرنے سے، چیز کی قدر کرنے سے چیز کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، تو خدا کے لیے ان چیزوں کی قدر کرو۔ اور دوسری بات جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر 1000 دفعہ قل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، 1000 دفعہ ہم قل پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ، کیا ہمیں یہ بھیجنا جو ہے ہمیں اس کی رکاوٹ کیا اچھا ہے؟ نہیں ہے بھائی، خدا کی ان باتوں کو سمجھ۔ اس کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے تحفہ جو ہے 1000 دفعہ قل آپس میں سب پڑھ کر آپ کو بخشتے ہیں۔ تو بھائی یہ سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں اسی طرح ہم پہ نظر عنایت ہوتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہمیں ان سب چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیں دنیا کی 100 روپے ہم سے کھو جائے، پھر دیکھو اس کی تلاش میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ ایک معمولی سے 100 روپے کے اوپر گھنٹوں لگا دیں گے، یار کہاں رکھا تھا، یہیں جو رکھا تھا، وہاں جو رکھا تھا، اس کے اوپر وقت ہی وقت لگائیں گے۔ لیکن اللہ کے معاملات میں جتنا ہم سستی برتتے ہیں، یہی ہماری دل کی کسوٹی ہے۔ بھائی اس کو سمجھو، یہ کسوٹی ہے دل کی۔ اب دل کی کسوٹی جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو اب بھی نہ سمجھا تو کیا مرنے کے بعد سمجھیں گے؟ بھائی اسی کو بڑھانا ہے، اور یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی، جب اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلے گی تو یہ ساری رکاوٹیں ہمیں روک نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل فرما کر ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو بھائی یہی معاملات ہماری زندگیوں میں 24 گھنٹے کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ ذرا سا بہانہ ہوا نماز جماعت چھوڑ دی، ذرا سا بہانہ ہوا ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ ہماری اصلیت کے اندر۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ وقت ہے، ابھی یہ وقت ہے کہ ہم اس دنیا کے دل کے جس دل میں ہمارا دنیا پھنسا ہوا ہے، یہ دل ہمارا اس سے نکال، کیونکہ یہ مہلت کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی۔ بھائی یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی کہانی ہو، چند منٹ کی کہانی ہو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ بار بار ایک ہی بات کو یاد دلا رہا ہوں کہ بھائی اصل قبر ہے، اصل ٹھکانہ قبر ہے، اس کی تیاری کہاں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے معاملات کو کیسے کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ معاف کرے، بس جو رسمی ہم جو معاملات کر رہے ہیں، جو عادتاً کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ عادت ہماری عبادت نہیں بن رہی۔ جب عبادت بنے گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے اندر یہ باتیں تقاضا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب تک یہ عادت ہے تو عادتاً کر رہے ہیں، لیکن جب عبادت ہوگی تو اندر اندر ہمارے دل کے اندر بے چینی ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کی بے چینی ہوگی۔ بھائی تنخواہ والے کو تنخواہ نہ ملے، اس کی آنے سے پہلے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کاروباری آدمی کو اگر منافع نہ ملے، اس کو نہ منافع ملنے سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب بے چینیاں ہماری دل کی محبت کی وجہ سے، ہماری ضرورت کی وجہ سے، لیکن اللہ سے نہ تو ہماری ضرورت ہے نہ ہماری محبت ہے، اس لیے ہمارے دل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے۔ اسی فکر کے لیے بھائی تھوڑی دیر سوچو کہ مقصد کیا ہے اور کس چکر میں پھنسے ہوئے۔ خدا کے لیے ان سب باتوں کو سوچو، اور اس سوچنے کے بعد اپنے اندر کا موازنہ کرو کہ کیا ایسا ہے یا نہیں، اور اگر ایسا ہے تو بس میں نے کہا کہ بہت جلد اس کو نکال دو اور اللہ کی طرف جوڑ دو، اور ہر چیز میں یہ دیکھو کہ میری نماز جو ہے اس کے اندر کیا ترقی ہوئی، کیا میرے اللہ سے تعلقات میں ترقی ہوئی، اور اس ترقی کیسے بھی ایک ہی ہے کہ ہر دنیا کی رکاوٹ کو توڑ کر وہ اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ قربانی کا زمانہ آیا، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے قرب۔ اب قربانی کے بعد اپنے اندر جھانکو، یا اللہ میرے اندر کون سا ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے قرب کیا نشانی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جس کے اندر قرب ہوا۔ دیکھو ہم نے تمہارے 2 نفل کا اضافہ کر دیا، دیکھو ہم نے تمہارے فنا ذکر کا اضافہ کر دیا، دیکھو ہم نے تمہارے فنا عمل کا اضافہ کر دیا، اور وہ عمل انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ہم نے رمضان میں دیکھتے ہیں عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں، تو چند لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن چند لوگ جو ہیں اس کو مستقل طور پر اللہ تعالیٰ ان کو فضل فرماتے ہیں، اور وہ عمل جو ہے مستقل طور پر وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ بھائی یہی اس کی کسوٹی ہے۔ خود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہوا میں اڑنے لگ گئے، ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا مال کتنا بڑھ گیا۔ بھائی مال کو لانت ہے، جتنا بڑھے گا اتنی لانت بڑھے گی، اتنی فکریں بڑھیں گی۔ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا بڑھ گئی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے یار کوئی ذکر کا اضافہ ہوا،
کوئی عمل کا اضافہ ہوا؟ کیا میں نماز پہلے جس وقت جاتا تھا کیا میرے وقت میں کوئی تیزی آئی؟ یا کوئی بھی چیز عمل دیکھو گے اگر وہ عمل ہے تو مبارک ہے، اور اگر وہ عمل نہیں ہے تو ہم جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہم وہی کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے. جو عمل کر رہے ہیں یہ تو عادتاً کر رہے ہیں. بھائی یہ عادت سے عبادت کب بنے گی؟ عبادت جب بنے گی وہ قابل قبول ہوتی ہے، اور وہ قبول ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھاتے رہتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جس کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن سامنے کہنا بھی شرم آتی ہے. لیکن بہرحال انڈائریکٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنے گہربانوں میں جھانکو اور یہ دیکھو کہ کیا فروغ ملا، کیا چیز کا اضافہ ہوا. جس چیز اضافہ ہوا اس پہ شکر کر دو، یا اللہ تیرا احسان ہے. بھلے وہ ایک تسبیح کا اضافہ ہو، ایک چھوٹی سے چھوٹے عمل کا اضافہ ہو، ایک سنت کا اضافہ ہو جائے تو بھائی یہی مبارک ہے. اسی لیے ہم نے قربانی دی ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، کیونکہ جو اعمال ہیں یہ بو رہے ہیں وہاں کاٹیں گے. جب اعمال ہی نہیں بوئیں گے تو کاٹیں گے کیا؟ تو بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ہے. ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اعمال بو رہے ہیں، اعمال بونے کا سیکھ رہے ہیں کہ کیسے بوئیں، کیا طریقہ ہوگا، کون سا ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں اتار دے تو پھر تو مبارک ہے. ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی ہمارا سفر یہاں سے لے کے کیماڑی تک کا تو ہے، کیماڑی کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں، زندگی بھر کھڑے رہیں گے، آگے کا سفر نہیں ہوگا. تو بھائی خدا کے لیے ان سب باتوں کی کسوٹی صرف یہی ہے، اسی بات کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی بات کی فکر میں ہم یہاں آئے ہیں کہ اللہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، یا اللہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو آپ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا. بھائی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں، وہ سب جو ہے اگر وہ دنیا کے لیے ہیں تو وہ لعنت ہے، اور وہ اگر آخرت کے لیے ہیں تو یہی اللہ کی رحمت ہے. لیکن رحمت کے بعد جیسے میں نے کہا کسوٹی ہوگی. کسوٹی صرف ایک ہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت. ہاں میں پہلے جو ہے قربانی سے پہلے میری عادت یہ تھی کہ میں نماز کو الٹا پیر رکھ دیتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے میں فوراً یاد آ جاتا میں سیدھا پیر رکھتا ہوں. پہلے میری عادت یہ تھی کہ میرے دل کے اندر یہ باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں آتی تھی. آج اللہ کا شکر وہ باتیں آتی ہیں. تو جیسے ہی جا نماز پہ جاؤ فوراً یہ دیکھو کہ تمہارا خیال کہاں ہے. اگر تم لاوالی انداز میں جا رہے ہو اور الٹے پیر کی جگہ سیدھا پیر اور سیدھے پیر کی جگہ الٹا پیر تو سمجھ لو تمہارا تعلق اللہ سے نہیں جڑا. اور اگر کہ تم سوچ کے قدم رکھا تو اس کا مطلب ہے تمہارا تعلق اللہ سے جڑ گیا. اور جیسے ہی جڑے گا تو تم اللہ اکبر کہو گے تو یہ دیکھو گے میرے ہاتھ جو ہیں وہ کہاں تک اٹھ رہے ہیں اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر جیسے ہاتھ باندھو گے تو یہ دیکھو گے ضرور، اپنے اندر سوچو گے ضرور کیا یہ طریقہ نبی کا ہے یا نہیں. اور جیسے ہی تم نے ہاتھ باندھا اس کے بعد تمہاری نظریں کہاں جا رہی ہیں، فوراً تمہارے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ میری نبی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہے یا نہیں. بلکہ تعلق جڑا ہوا ہے ہم لوگ، اور جہاں تعلق ٹوٹا وہاں پر بس کر تو رہے ہیں، نہ سیدھے کا پتہ، نہ الٹے کا پتہ، نہ ہاتھ کا پتہ، نہ نظروں کا پتہ. بھائی ان سب چیزوں کو اللہ کی طرف جوڑنا ہی تو عبادت ہے. اس سب چیزوں کو اللہ کی طرف موڑنا ہی تو عبادت ہے. اور کس بات کا نام عبادت ہے اور کس چیز کو عبادت سمجھ رکھا ہے. دھیان اگر تمہارا ہر وقت اللہ کی طرف ہے کہ میں سجدہ صحیح کر رہا ہوں، میں سب کچھ صحیح، بس ہمارا کام ہی یہی. اور اگر یہ نہیں ہے تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون. میری انگلیاں صحیح ہے نہیں، میرا پیر صحیح ہے یا نہیں، میری ٹوپی صحیح ہے، میرے کپڑے. بھائی خدا کے لیے ان چیزوں پہ دھیان ڈالنا ہے، انہیں چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے. اور یہی چیزیں جو ہے وہی اللہ کو پسند ہے کہ بندہ جو ہے اس کو ہر وقت اس بات کا احساس ہے کہ اس کے مالک کو کیا پسند ہے. جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا وہ سمجھو کامیابی شروع ہوئی. ورنہ تو ایسے تو نماز تو 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، حرکتیں دن بہ دن بربادی کی طرف جا رہی ہیں. بات کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سوائے دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بظاہر دیکھا جائے تو بڑا وقت لگایا ہوا ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن عادتاً جو ہے وہ ہم عمل کر رہے ہیں. بھائی یہ عادت کب عبادت میں تبدیل ہوگی؟ کس دن کا انتظار ہو رہا ہے؟ کون سی گھڑی آئے گی؟ جب موت آنے کے بعد تو بھائی موت تو کسی دن بھی آ جائے گی. تم اسی حال میں مر جاؤ گے جس حال میں تھے. اگر اس غافلین کی نماز میں مرے اللہ معاف کرے بعد میں نقصان نہ ہو. بھائی غافلین کی نماز اور جو ہے وہ اس کی نماز میں یہی فرق ہے کہ اس کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہو. اب وہ جیسی جانماز میں سارے سلام اور سب کچھ کو پھیرنے کے بعد جانماز سے باہر جائے گا تو رک جائے گا تو دیکھے گا یا اللہ میں جو چل رہا ہوں میں جب تیری جانماز تیرا جگہ چھوڑ رہا ہوں کیا وہ آپ کی سنت کے یا نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو بھائی الٹا پیر پہلے نکالو، کوشش کرو کہ الٹی طرف سے نکلو. یہ سارا دھیان ہی تو عبادت ہے.
اسی کا نام تو عبادت ہے کہ ہر وقت اللہ سوار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سوار ہے. ہر وقت چل رہا ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, جو عمل کر رہا ہوں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کا خیال, ورنہ ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اور رزلٹ کیا آ رہا ہے, میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو جا رہا ہے وہی آ رہا ہے. دنیا اندر جا رہی ہے, دنیا کی سوچ بڑھ رہی ہے, اس لعنت میں ہم گرفتار ہے, اس سے باہر آ ہی نہیں رہا, اس کے باہر سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اسی میں پھنسے ہوئے بس صبح سے لے کر رات تک اسی لعنت میں گرفتار ہے, اسی فکر میں مرے جا رہے ہیں کل کھائیں گے کہاں سے, کل کا کیا بنے گا. وہ بھائی کل کے مرنے کی فکر کیوں نہیں آتی, بھائی یہ فکر ہمیں کیوں نہیں آتی, کل مر گیا تو ہم کیا میں صحیح عمل کر رہا ہوں کہ کل مروں, کہ میں مروں تو جنت میں ڈال دیے جاؤں, کیا میرا گھنٹہ اس بات کو سوچتا ہے کہ صحیح عمل کروں تو میں اگلی دفعہ جو قبر میں اتاروں تو اللہ کے حکم سے اتاروں. تو بس خدا کے لیے ان باتوں کا خیال رکھو, ان چیزوں کا خیال رکھو. ان سب باتوں کا جب ہم خیال کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. میں سو رہا ہوں تو کیا حکم کے مطابق ہے, میں اٹھ رہا ہوں تو کیا حکم کے مطابق ہے. بھائی خدا کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر طاری کرو, اور جب یہ طاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھو کہ خود بخود تمہارے پیر اٹھیں گے, خود بخود سارے معاملات ہوں گے, خود بخود سب کچھ ہوتا ہے, اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی اسی لعنت میں ہم گرفتار ہیں اور رزلٹ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو خدا کے لیے چند چیزوں کے اپنے اوپر فی الحال عادت کو عبادت بنانی. عادت تو ماشاءاللہ بہت چیزوں کی ہو چکی, لیکن عبادت میں کب کروں, کب اس کا کنورٹ ہوگا, یہ بھی اللہ ہی سے کہنا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے سخت لعنت میں گرفتار ہیں کہ اللہ معاف کرے, ہمارے اندر جو ہے وہ دین صلاحیت نہیں کر پا رہا, ہمارے اندر جو ہے وہ دین کی جذبات پیدا نہیں ہو پا رہے. بھائی یہ جب پیدا ہوگا تو پتے خود بخود نکلیں گے, یہ درخت خود بخود بنے گا, یہ آم خود بخود دے گا. ورنہ پھر ڈھونڈتے رہو کہ آم کب نکلے گا اور پتے کب بنیں گے. ہماری سوچ, ہماری فکریں انہی چیزوں میں بس بگڑتی چلی جائیں گی. اور جیسے جیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کا فضل فرمائے گا, تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, یہ بات میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, پھر سنا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت کے یہاں جس وقت حضرت کا وصال ہوا تو والد صاحب تشریف لے گئے ان کے یہاں. ایک دن یا دوسرے دن کی بات ہے, تو باہر تخت لگا ہوا تھا, اس تخت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے حضرت, خیریت سے ہیں. وہ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھڑے ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ حضرت بیٹھ جائیے. انہوں نے کہا حضرت میں نہیں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھیے. حالانکہ ان کی عمر والد صاحب سے کئی زیادہ تھی اور بزرگ شخصیت تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھے, میں کھڑا ہی صحیح ہوں. والد صاحب نے کہا اچھا نہیں لگ رہا, بھائی آپ بیٹھ جائیے. تھوڑی دیر بعد 2-4 دفعہ والد صاحب نے کہا, تو انہوں نے کہا حضرت ایک تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا حضرت, آپ ادھر بیٹھ جائیے, میں ادھر بیٹھ جاؤں. بھائی یہ کیوں, کہ حضرت یہ سرانے ہیں, سرانے آپ بیٹھ جائیے, پیٹانے میں بیٹھ جاؤں. اب دیکھیں کس نے بتایا, یہ کہاں سے آئی بات, یہ ادب کس نے سکھایا؟ یہی اللہ. جب اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے اس کو سرانے میں پیدانے کا خیال ہے, اس کو سیدھے اٹھنے کا خیال ہے. بھائی اصل معاملہ ہی یہی ہے. یہ ساری عبادت کا جو مغز ہے, یہ ساری عبادت کی جو جڑ ہے, یہ ساری عبادت کا جو پھل ہے وہ ادب ہے. کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جتنا ادب آتا ہے تو ہر چیز کا ادب آتا ہے, پھر وہ ہر چیز راستے میں چل رہا ہے اس کے لیے اس بات کا خیال ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کے ساتھ میرے معاملات خراب نہ ہو. بھائی یہی زندگی ہے. اسی کو جو کامیاب ہو گیا اس کی کامیابی کسوٹی یہ ہے کہ میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, جیسے کہا جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بھائی یہ ہے اصل چیز کہ میری عبادت اللہ کے لیے, لیکن عبادت تو اللہ کے لیے نہیں ہے. عبادت تو دنیا کے مال کے لیے. ہم دنیا کے مال کے چکر میں پڑے ہوئے. کب آئے گا مال, کس دن آئے گا مال, کس دن ہم پہ یہ ساری آسانی ہوگی. بھائی خدا کے لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے, ان باتوں کا خیال رکھا جائے. اپنے معاملات کو جو ہے اس طرف توجہ دی جائے. بڑی مہربانی ہوگی پیچھے والے بیٹے صاحب, شیطانیت مت کیجیے, توجہ ادھر رکھیے. تو خدا کے لیے ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے. ذہن کو ادھر لگاؤ کیا بات ہو رہی ہے, ورنہ وہی والی بات ہے کہ اوپر کہہ دیا, اندر کا وہی کیا ہوئی ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں. بہت سیریس ہوں میں, بہت سیریس انداز میں بتا رہا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا. اب کس دن کا انتظار ہے؟ ابھی تک 50 میں کچھ نہ بن سکا, تو کیا آگے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ خدا کی قسم لٹکا دیے جاؤ گے, بہت برا اثر ہوگا. بار بار کہہ رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں بدوا. بھائی بدوا نہیں, جو عمل دیکھ رہا ہوں رزلٹ وہی آئے گا. جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اس وقت تک اس عمر میں بھی داڑھی سفید ہے, ہماری ہر چیز میں تنزلی آ چکی, لیکن معاملات بھی بدل. ابھی تک وہی بچپنا چل رہا ہے, وہی ذہن ہے, وہی سب کچھ
کچھ ہے تو خدا کے لیے کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ماں مر گئی، باپ مر گیا، یہ سب دیکھتے دیکھتے چلے گئے، اب ہمارا نمبر ہے، ہم بھی کسی دن چلے جائیں گے. یہ سب کہانیاں جب سے ہوئی ہیں چلتی چلی آئی ہیں اور چلتی چلی جائیں گی. ہم کہاں جائیں گے؟ اصل معاملہ یہ کس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کس دن یہ ہمیں وقت بدلنا ہے، یہ حالات بدلنے ہیں، یہ اپنی عبادت کو بدلنا ہے. جو چل رہی ہے یہ تو 50 سال سے کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ قرب کہاں ہے؟ قربانی تو کب سے کر رہے ہیں، لیکن قرب کی نظر نہیں آ رہا کہ بھائی کوئی تصدیق، کوئی ذکر، کوئی چیز کو اضافہ کیا جائے. بھائی یہاں بیٹھ کر میں معافی چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے بہت وقت گزر گیا، اب وقت نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے کا وقت نہیں ہے، جلدی کرنا ہے، جلدی اس چیز کو بدلنا ہے. اگر آج بھی نہیں بدلا تو آگے کی بات سمجھا چکا ہوں، آگے دلدل ہے، دیکھو دلدل ہے، پھنسو گے جا کر، اس دلدل میں ایسے پھنسو گے کہ بیان سے باہر ہے. جتنا نکلنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی پھنستے چلے جاؤ گے، جتنا اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش، کیونکہ جب اس دلدل میں پھنس گئے یہ عبادت ختم ہو گئی. اب تو فکر اس بات کی ہے کہ بھائی میری جو ہے وہ شوگر کیسے کم ہو، میری جو ہے وہ کمر کا درد کیسے جائے، میری جو ہے وہ پیر کا درد کیسے جائے، انہیں میں سب کچھ ختم. میں بار بار کہہ رہا ہوں، بے بسی میں دیکھ چکا ہوں، یہ بے بسی میں دیکھ چکا ہوں، میں آپ سرچ کر رہا ہوں. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے تو یہ ہوتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے. اور اس پہ جب اللہ کی لعنت آ جاتی ہے تو پھر کہنا مشکل ہے تو بھائی ایک سیکنڈ کے اندر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن بار بار ایک ہی بات کو بہت ہی سخت لہجے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وقت نہیں ہے، جلد سے جلد اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑنا ہے. کس لمحے کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں. دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بم پھٹ گیا اور کتنے ہزاروں لوگ چلے گئے. بھائی ہم کیا، ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے، روز بتایا جا رہا ہے، روز سمجھایا جا رہا ہے، روز بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وقت ختم ہو رہا ہے، ایک ہفتہ زندگی ختم ہو گیا، 15 دن ختم ہو گئے، 50 سال ختم ہو گئے. اب کس سال کا انتظار، کس وقت کا انتظار ہے؟ تو بھائی خدا کے لیے مرنے کے بعد یہ سوچے گا کہ میں واپس آ کے اپنا مال خرچ کروں، وقت آ کے واپس آ کے جو ہے وہ میں اپنے وقت جو ہے وہ اللہ، بھائی وہ وقت نہیں ملے گا. تو آج ہی جو کرنا ہے، جو کل کرنا ہے سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی. اور اب بھی نہ کیا تو میں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے سخت لعنت میں گرفتار ہیں کہ جتنے بھی بات بتا دی جائے، جتنے بھی ہم اپنے آپ کو جس طرح بھی سمجھائیں کہ سمم بکم عمی فہم لا یعقلون، ہم نے ان کو بہرا گنگ اندھا کر دیا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی اس دائرے سے باہر جاؤ، کب سمجھیں گے، کب پوچھیں گے، کب اس چیز میں تبدیلی آئے گی؟ کوئی تو ایسا نظر آئے کس کے اندر یہ باتیں، ہمارے اندر یہ باتیں نظر آئے کہ پوچھتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا. بھائی بہت ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں، ابھی تو معاملہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوا، بس ابھی اسی میں فکر ہے کہ ہم چنی بھی کریں گے. بھائی بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا قرآن شریف کی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کو روز کا ایک معمول بنا دیں اور اللہ ہی سے کہیں یا اللہ میری زندگی اس کا ملک بنا دیں. بھائی اس کو یاد کر لیجئے، اور یاد بھی نہ ہو تو ذہن میں بھی یاد کر کے کہ بھائی یہ بات پڑھی جو تھی، یا اللہ مجھے میرا جینا، میری عبادت، میرا مرنا، میری ہر چیز جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آپ ہی کے لیے بنا دیجیے. یہ بھی آپ بنائیں گے تو بن سکتی ہے، ورنہ میں نہیں بنا سکتا. بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر اب بھی نہ سمجھے پھر کس دن کا انتظار ہے؟ جو شیشے میں دیکھو داڑھی سفید ہو چکی، بال سر پہ سفید ہو چکے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ سب موت کی نشانی ہے، یہ سب مرنے کی نشانیاں ہیں. اور آج کل کے دور میں تو بھائی گھنٹوں چٹپٹ پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی مہینہ، یہ وقت بھی گزر گیا، ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، اللہ نے ہم پہ کیا رحمت نازل فرمائی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ ماشاء اللہ بھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ بس کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ بھائی اللہ معاف کرے. تو اگر یہ ہے تو بھائی اپنے آپ سے اللہ سے بات کر کے، اللہ سے معاملات کو کر کے اس کو آگے بڑھو، ذکر کو بڑھاؤ، فکر کو بڑھاؤ، کوئی چیز تو آگے بڑھے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی آئے. ورنہ اسی طریقے سے وقت گزر رہا ہے، بچہ جو ہو رہا ہے کہ صبح بڑا ہوا کام کروں گا، کام والا کہہ رہا ہے کہ شادی کروں گا، شادی والا کہہ رہا ہے کہ بچہ پیدا کروں گا، بچہ پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو بچے کو میں انجینئر بناؤں گا، بچے انجینئر بنانے کے بعد جو ہے کہانی زندگی کی اسی میں ختم ہوگی. بس اسی میں کہانی صبح سے لے کر رات تک، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر جو ہی تمام ہوتی ہے. اور چند ہم نے جو گاڑی رکھ لی، جو کپڑے پہن لیے، بھائی یہ تو ماحول کا اثر ہے، پہلے ہی بتا دیں.
माहौल में आ जाइए, यहां से अमेरिका चले भेज दीजिए, माहौल के अंदर इंग्लिश बोलने लग जाए बच्चा। एक जाहिल है, उसने इंग्लिश सीखा नहीं, लेकिन वो इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि माहौल का असर। तो भाई ये चंद चीजें जो हमने ऊपर तारी कर ली है, ये माहौल के असर का वजह है। इसके अंदर कोई भी चीज फवायद नजर, बल्कि हमने इस दीन को इस गाड़ी से इन चीजों से बदनाम कर रखा है। ये गाड़ी वाले ऐसे होते हैं, क्या कपड़े वाले ऐसे होते हैं, तो हम तो जरिए बन गए इसी को काटे। अल्लाह माफ करे, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे पनाह मांगते हैं कि अल्लाह माफ फरमा दीजिए, ये किस खलकत का आदमी है, ये किस किस्म का आदमी है जो तकलीफ भी पहुंचाता है। तो भाई बात यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने अंदर झांकना है, और झांकने के बाद बहुत देर सोची सर्व कर रहा हूं, बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूं कि टाइम नहीं है, ये तुम्हारे कारोबार का वक्त नहीं है, ये तुम्हारी जो है वो हिसाब किताब का वक्त नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह से जोड़ने का वक्त है। जो कमाओ उसको देखो कि अल्लाह के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो, हर अंदाज में खर्च करने की कोशिश करो, मुख्तलिफ अंदाज से उसको खर्च करने की कोशिश करो। जिनके माँ बाप हैं, औलाद को चाहिए अपने माँ बाप की हर हाल में खिदमत करने की कोशिश करें, नए नए अंदाज में करने की कोशिश करें, किसी भी अंदाज में उसकी दुआ लेने की कोशिश करें, क्योंकि मामला दुआ ही से बदल सकते हैं, दवा से दुनिया नहीं लगती। और जो जो दुनिया के मामलात हैं, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि भाई इसको तवज्जो ही से करा जाए, इसके ऊपर वक्त दिया जाए, इसकी फिक्र बढ़ाई जाए, और इस चीज को जैसी दुनिया की फिक्र आए, लाहौर पढ़ो, शैतान है वो तुम्हें बहका रहा है कि कल कहां से खाओगे। अभी कुछ अरसे तक हमारी सबकी फिक्र कुर्बानी कुर्बानी थी, कहां से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कसाई कहां से आएगा, बड़ा सारी फिक्रें इसी में उलझी हुई थी। आज हम सब कुछ करके बैठ गए, किसने किया? अल्लाह ही ने किया है। भाई सोचा जाए तो उससे पहले बड़ी फिक्र थी, और वो फिक्र आकर चली खत्म हो गई। यही मैंने अर्ज किया, इसी तरह हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर हमने वो कुर्बानी, वो वक्त हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार दिया, तो समझो मुबारक। लेकिन फिक्र क्या थी? ही नहीं थी, काय कहां से लाए, बकरा कैसे आएगा, फला कैसे होगा, अरे भाई बड़ी फिक्र है, चलते फिरते ये बस इसी फिक्र में मरे जाते। आज वो सब खत्म भी हो गई। असल चीज अगर हमारे हाथ आ गई, वो क्या है? जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ये जो हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी इबादत, हमारी हर चीज अल्लाह के लिए हो जाए, तो समझो कामयाबी। वरना बेटा इसी तरह जैसे कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा हमारी जब कब्रों में उतारा जाएगा तो कोई वापस नहीं आए। ये बार बार कह रहा हूं, कोई वापस नहीं आए। और जो सफर हमने चल रहे हैं, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, तो 2 कदम हमारा जहन्नुम की तरफ है, 1 कदम हमारा जन्नत की तरफ। तो आप हिसाब लगा लो, जन्नत में पहुंचोगे, जहन्नुम में पहुंचोगे। जाना है लांडी और जा रहे हैं हम सदर, तो कैसे पहुंचोगे? मेरी समझ में नहीं आ रही, कौन सा तरीका लाया जाए? क्योंकि असल चीज तो अंदर की बदल रही, वो अंदर की नहीं बदल रही, अंदर की फिक्रें बदल रही हैं, वो फिक्रें नहीं बदल रही। तो फिक्र वही है, जरा सी बात शुरू में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद वही फिक्र कि भाई हमारा क्या बनेगा, माल कैसे आएगा, है भाई फला चीज कैसे की जाएगी, फला क्या किया जाएगा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि कब्र में जाने के लिए क्या करना है, कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, किस तरीके से हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन बात ये क्यों? क्योंकि लानत है, इस लानत को दूर करो भाई, खुदा के लिए इस लानत को दूर करो। ये ऐसी सख्त लानत है जो हमारे बुजुर्गान दीन कहते कहते मर गए, और उसके बाद हमारे वालिद साहब यहां पर कहते कहते चले गए। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हमारे अंदर चंद तब्दीली है। कहा जाता है कि मिसवाक जो है उसका करना जो है वो एक अमल को 70 गुना बढ़ा देता है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह 4 दिन किया, 5वें दिन भूल गए। भाई ये सब चीजें जो हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी नहीं है, यही चीज जो है वो बढ़ाने की चीज है। भाई यही चीजों को इंसान जो है वो कामयाबी की चीज है कि जब तुम्हारे कदम, तुम्हारी हर चीज, जब छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो दोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर बड़ी चीजें डाल दे। भाई इन चीजों पर तवज्जो दो, और तुम दे भी नहीं सकते। बार बार कह रहा हूं, इसको दुआ को याद कर लो, याद नहीं तो जहन में बिठा लो, और अल्लाह को या अल्लाह वो जो दुआ थी, या अल्लाह मुझे इसका मूल्य बना दीजिए। आप ही करेंगे, या अल्लाह मैं रोज का सुबह का एक मामूल बना लो कि जब उठते हैं, जब सुन्नत के मुताबिक उठ जाते हैं, तो भाई ये दुआ पढ़ लिया करो, और अल्लाह से कहा करो, या अल्लाह आज का दिन जो है मुझे इस पे अमल करने वाला बना दो। भाई बहुत आसान नुस्खा बता रहा हूं, तुम सिर्फ कह दो, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुमने जो भी अमल करोगे अगर गलत हो गया, अल्लाह ताला उसको सही करके तुम्हारे इसके खाते में लिख देगा। वरना वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा है। बार बार कह रहा हूं, वक्त गुजर रहा है, सालों गुजर गए, वालिद साहब को दफनाए हुए 3 साल हो गए, साल ऐसे गुजर रहे हैं, दिन ऐसे गुजर रहे हैं, हमारी खबरें करीब आ चुकी हैं, हमारी खबरें तैयार हो चुकी हों, किसी को पता नहीं। लेकिन मामला वही है कि भाई बात सारी अपनी जगह है, लेकिन परदाना वही गिरेगा जहां गिर रहा है। मैं वही रहूंगा जो
مجھے بدلنا نہیں ہے. کیوں نہیں بدلنا؟ تم چاہ رہے ہو تب بھی نہیں بدل پاؤ گے, کیونکہ ہم اس لعنت میں گرفتار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم پہ مسلط کر دی. شیطان یہاں سے نکالتا ہے وہاں مارتا ہے, وہاں سے نکالتا ہے وہاں مار دیتا ہے. بس اسی میں زندگی گزر رہی ہے, اسی کے حالات گزر رہے ہیں. کسی کے اندر اللہ ماشاءاللہ بار بار کہہ رہا ہوں دین کا جذبہ پیدا ہو, دین کے معاملات پیدا ہوں. یہ سب چیزیں جب پیدا ہو تو سمجھو کہ کامیابی ہوگی. اللہ توفیق دے رہا ہے. ورنہ میں تو یہی محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر خاص کر کے کہ بھائی جہاں ذرا سا بارش ہوئی, جہاں ذرا سا کچھ ہوا, فوراً بہانہ ڈھونڈ کر اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہوں. نہ کہ اس کا مقابلہ کر کے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. نہ صرف ہلکی بارش, ہاں اگر تیز بارش ہے کوئی خدا نہ کرے جان خطرہ ہے, کوئی ایسے معاملات ہیں تو سمجھ میں آتی. لیکن چھوٹی چھوٹی بارش ہے, چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں جب بندہ اللہ کے لیے محبت میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہے جو محبت میں جو ہے یہ نکلا جا رہا ہے, یہ آگے بڑھا جا رہا ہے. جیسے بھی حالات اس کا مقابلہ کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچ لیتے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور اگر تھوڑی بہت ہم سے معاملات ہوئے بھی تو وہی شیطان نے دوسرے دن اس کسی غیبت کر کے, کسی کے اوپر بہتان لگا کے, کسی کے اوپر معاملہ کر کے ختم ہو گیا. وہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی نیکی آ جاتی ہے تو وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے, وہ دوسروں کے عیب دیکھنے لگتا ہے کہ فلاں آدمی وہ عیب ہے, اس کے اندر یہ عیب ہے, اس کے اندر وہ عیب. اور جگہ جگہ بہت سے لوگ تو کہتے پھرتے ہیں. اور اگر ہم اس سے بچ گئے تو کس کا عیب نکالنا؟ اللہ معاف کرے, اللہ ہی کا عیب نکالتے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج تو بڑی گرمی ہے, آج تو ایسا ہو گیا, آج تو فلاں ہو گیا, آج تو حالات خراب ہو گئے, حالات نے سب کو برباد کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ تم میری شکایت سب سے کیوں کرتے پھر؟ اللہ کہتا ہے کہ بھائی گرمی تو ہم نے دی ہے, تم میری شکایت جگہ جگہ کرتے پھر. تو بھائی جہاں بندے کی شکایت ختم ہوتی ہے اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا چھڑا جائے؟ یہی چیز ہے کہ صاحب حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. بھائی اللہ کہتا ہے حالات تو ہم نے خراب کیے, تو ہمیں کہہ رہا کیوں کیے؟ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے. ہم نے تم پہ کیوں نہیں, بلکہ تم نے جیسے اعمال کیے ہم نے ویسے اعمال تمہاری بدعمالی کی وجہ سے حالات خراب کر دی. ہم نے اسی لیے گرمی پیدا کر دی, ہم نے اسی لیے تمہاری لائٹ بند کر دی, ہم نے اسی لیے سب کچھ کر دیا. لیکن تم ان حالات کو کبھی کیسی والوں کا لائٹ گرمی بہت ہے, اب اس کے اوپر لائٹ نہیں ہے, اس کی سب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دو ہی صورت آزمانے کے لیے دیا. یا بندہ صبر کرے گا یا پھر واویلا کرے گا. تو ہم واویلا کرتے ہیں, بات شروع یہی سے کرتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ بھائی یہیں سے اسٹارٹ کرو, یہ حالات اچھے نہیں ہیں, حالات خراب ہو گئے, اب یہاں کی نہیں تو پوری دنیا کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے یار کہ ہاں بھائی ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے, ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ہے ہمارے عمل, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ بار بار کہہ رہا ہوں یہ ہماری شیطان کا فریب ہے, اور جو اعمال کیے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو بھائی شیطان ادھر سے نہیں, اب دوسرے دن ویسے خالی پڑے گئے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی ان باتوں کو سمجھو, ان باتوں کو سمجھ کے جو ہے عمل کرو. اور سمجھنا یہی ہے کہ اپنے گہربانوں میں جھانکو, اپنے اندر دیکھو, دوسرے کی فکر مت کرو. خدا کے لیے وقت ختم ہو چکا کہ فکر کر تم کر بھی نہیں سکتے. اس لیے اللہ سے کہتے رہو یا اللہ میرے بس میں نہیں, میں کیسے صحیح کروں, میرے بس میں نہیں, نہ میرے گھر والے میرے بس میں, نہ میرے بیوی بچے میرے بس میں, نہ حالات میرے بس میں. بھائی اللہ سے کہنا ہے, کیونکہ ہم ایمان کے اس درجے میں ہیں کہ اگر زبان سے کہا تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, 4 دن تک باتیں بند ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے ہاتھ سے کیا تو ایک جھگڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم کس چیز سے کہیں تو آخری درجہ ایمان کا وہ دلی رہ جاتا ہے. تو بھائی دلی سے کہو یا اللہ یہ میرا بچہ, یہ میرے گھر والے, یہ میرے بھائی پڑوسی, یا اللہ یہ سب برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں, یا اللہ آپ رحیم ہے, آپ سب کو صحیح کر دیجئے. میں اس بات کو یا اللہ میرے دل کے اندر یا اللہ یہ طاقت نہیں کہ میں ان سے کہہ سکوں, آپ ہی کر دیجئے. بھائی کم از کم یہاں تک تو پہنچا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے, شکایت کرتے پھر رہے ہیں. بدلا کا موقع ملا کان میں خصوص صحیح کہ صاحب فلاں صاحب جو ہے نا وہ دیکھو کتنا خراب کام کر رہے ہیں. اس خراب کام سے نہ ان کو کچھ پتا چلا, نہ آغاز غیبت ضرور ہو گئی, نہ اس کی اصلاح ہوئی, نہ کچھ بھی. اب وہ شیطان نے غیبت کروا دی. تو بھائی دوسرے کے اعمال سے اپنے اعمال خراب ہوتے ہیں. یہی تو شیطان کا فریب ہے, یہی تو اللہ کی آزمائش ہے کہ فلاں نے بھڑکا دیا میں نے اس کو گالی دے دی. تو بھائی بھڑکایا جو تھا وہ اسی آزمائش تھا کہ تمہارے اندر اگر غلاظت ہوگی تو باہر آئے گی. لیکن ہو نہیں رہا ہے کہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر ہم اس بات کا
خیال کریں تو اپنی زندگی کے اندر بھائی خدا کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی کو انہی چیزوں سے بچانا ہے, انہی چیزوں پہ توجہ دینی ہے کہ میری نماز صحیح ہو رہی ہے, میرے معاملات صحیح ہو رہے ہیں, میں گناہوں سے بچ رہا ہوں. بھائی اس خدا کے لیے کم از کم عبادت کم کر لو لیکن گناہوں سے بچ جاؤ. اور گناہ میں نے کہا کہ اتنے ہو چکے ہیں, اتنے قسم کے ہو چکے ہیں کہ بیان سے باہر کہ سمجھ میں نہیں آتا گناہ کیا ہے گناہ کیا نہیں. اس حد تک اللہ معاف کرے ہماری بدعمالی آ چکی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو. کہا جائے تو ہاں کہتا ہے یہ بات تو صحیح, اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. اس لیے بھائی خدا کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, کن کی چیزوں کے بارے میں بتاؤں, صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنے اندر جھانکو, اپنے اندر جھانکو, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہ بن سکا نہ بن, اپنا تو بن. قبر میں ہم نے اپنے اپنے جانا ہے. نہ باپ کے بیٹے کا کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا. بھائی ہمیں اپنے قبروں میں جانا ہے. تو بھائی سب سے پہلے ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں انشاءاللہ, ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے دوسرے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترغیب عطا فرمائے. لیکن ہم بس صبح سے لے کر رات تک یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے, بیوی یہ کر رہی ہے, بچے یہ کر رہے ہیں, پڑوسی یہ کر رہا ہے, محلے والے یہ کر رہے ہیں, اور میں جو ہوں وہ سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں تو جا کے نماز پڑھتا ہوں. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. میں خدا کے لیے دھوکے سے پھا رہا ہوں. بار بار ایک ہی قصہ سنا کر اس دل کو پکا کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز ہم خود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا, اے موسیٰ فلاں شخص تو تمہارے پاس ہے, اس سے کہو کہ جائے اور جھولے جا کر اپنے علاقے میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے اس کے ہاتھ میں رسی دو, اس کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچ کے لے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بھائی جاؤ اور جا کے جو ہے جو سب سے بڑا گناہگار تمہیں نظر آئے اس کو اس کی گردن اس کی رسی ڈال کر اس کو کھینچ کے میرے پاس لے. وہ صاحب کہہ رہا ٹھیک ہے مجھے آپ ٹائم دے دیں. 3 دن کا ٹائم ملا. 3 دن کے بعد اس نے اپنے ہی گردن پہ رسی باندھ کر لے آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا کہنا, بھائی دوسرے گناہوں کا مجھے پتا نہیں, ہاں میں گناہگار ہوں مجھے اس کا پتا ہے, تو مجھ سے بڑا گناہگار تو کوئی نہیں ہے, میں نے اس لیے اپنی گردن پہ رسی ڈالی. تو اللہ نے کہا دیکھا یہ اصل انسان. تو ہماری اپنی فکریں جو ہے وہ اپنی طرف ہونی چاہیے. بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو. لیکن ہم فکریں دوسروں کی کر رہے ہیں کہ دوسرا یہ ہو رہا ہے, دوسرا برباد ہو رہا ہے, دوسرے کی. ارے بھائی خدا کے لیے کس نے کہا تمہیں, اپنی فکر کرو پہلے. اور جس حال میں یہ دور گزر رہا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ 4 باتیں جب اس جگہ پائی جائیں, اس دنیا میں وقت میں پائی جائیں, تو صرف اپنی فکر کرو. اس میں ایک یہی ہے کہ انسان صرف اپنی رائے پر بس اس کو فخر ہے. جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں سمجھ رہا ہوں وہی صحیح. دلیل مانگو تو دلیل کوئی نہیں. بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل تو ہوگی, کوئی بات کو سمجھائے نا. آپ نہیں سمجھ میں آئی صاحب بات صحیح ہے, میرا دل کہہ رہا ہے, دادا میرا دل کہہ رہا ہے. تو بھائی خدا کے لیے دل ہی تو خراب ہے تبھی تو یہ باتیں کہہ رہا ہے. تو بھائی خدا کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے, ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنی ہے اور اپنی ہی فکر کرنی ہے. دوسری کی فکر اس وقت دور حاضر میں بہت مشکل ہو چکی, ناممکن ہو چکی ہے. کیونکہ بیٹا بیٹھتا ہے, بیٹا پاس تو موبائل پہ, اس کی فکر تو موبائل میں لگے گی. بیوی بیٹھ رہی ہے تو وہ پاس تھوڑی ہے, پاس ہونے کے بعد سب دور ہے. تو کیسے آپ اس کو بتاؤ, کون سا طریقہ لاؤ. یہاں 2 باتیں بتائی, وہاں 4 گنا کر لیے, کہانی ختم ہو گئی. تو بات مشکل ہو چکا ہے. سوائے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے کہو, چلتے پھرتے کہو بھائی اگر ابھی نہ وقت آیا, یہ عید بھی گزر گئی, بقرعید بھی گزر گئی, اب کون سا دن آنے والا ہے, کون سی گھڑی آئے گی جو اپنا فضل سے نہ بدلے گا. ان دور میں نہ بدلے ہم, اس دور میں بھی اگر معاملہ نہ بدلا تو عمل سے تو بدلنے سے رہے. بھائی یہ دور بڑی قیمتی دور تھا جو گزر گیا. اب دیکھو اپنے اندر کیا تبدیلی, کیا چیز بڑی, کیا چیز گھٹی, اس چیز کی فکر کرو. لیکن دیکھیں گے ہم کہ اللہ معاف کرے بارش ہوئی تو موبائل چل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کیونکہ جس کا دل جہاں ہوگا وہی چیز کرے گا. برائی کا والا فلم برائی کرے گا. اس لیے خدا کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین یا نعبد و یا نستعین. یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے, کرم ہی کرم ہے, اس قدر بھی شکر ادا کیے جائے کم ہے. یا اللہ جو آپ نے پھر ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے سامنے دست بدعا ہیں. یا اللہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں. یا اللہ ایسے گرداب میں پھنس چکے ہیں, ایسے حالات میں پھنس چکے ہیں, ایسے معاشرے میں پھنس چکے ہیں. یا اللہ ہماری ترقی, یا اللہ جو حال ہے وہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں.
یا اللہ معاملات بڑے ہی یا اللہ ناپختہ بے اٹھ چکے ہیں، ہم کس طرح بیان کریں، ہمارے پاس الفاظ نہیں، آپ رب ہیں، آپ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا تمام پریشانیوں سے، تمام تفکرات سے نکال کر، اس دنیا کی لعنت سے نکال کر ہمیں کچھ لمحے یا اللہ یہاں بٹھایا اس بات کو فکر کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہماری سمت صحیح ہے یا غلط، یا اللہ اس سمت کو بھی آپ ہی صحیح کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہی نے کہا ہے ہم سے کہو ہم کریں گے، یا اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کہلوا رہے ہیں، یا اللہ مغرب کا وقت ہے، یا اللہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، یا اللہ ہمارے اندر اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل رہا، آپ ہی بدل ڈالیے، آپ ہی بڑھا دیجئے ہماری فکروں کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے یا اللہ سوچوں کو، یا اللہ آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، ہم آپ سے اپنی درخواست نہ کریں تو کس سے کہیں، یا اللہ ہر جگہ رکاوٹ ہے، ہر جگہ اچھائی کے اوپر یا اللہ رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، اور بے شک آپ نے کہا ہے کہ آپ آزمانے کے لیے یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم نہیں کر پا رہے رکاوٹ کو دور، اپنے فضل سے دور فرما دیجئے، یا اللہ رحیم ہے، آپ کریم ہیں، یا اللہ آپ رمضان گزر گئے، یا اللہ یہ حج، یا اللہ قربانی کا زمانہ گزر گیا، یا اللہ حج کا زمانہ گزر گیا، یا اللہ اس میں تو آپ کی رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے، یا اللہ اس رحمت کے وسیع ہونے کے باوجود ہم کچھ نہ حاصل کر سکے، یا اللہ ہم کچھ نہ حاصل کر سکے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن بدن یا اللہ دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے، ہماری ذکر چھوٹ جاتے ہیں، یا اللہ ہر چیز میں ہمارے یا اللہ تنزلی نظر آتی ہے، یا اللہ بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، یا اللہ ایک بڑے مسئلے میں ہے، یا اللہ اس کو کون دور کرے گا، یا اللہ ہم کیسے دور کرے، ہم سے ہو نہیں رہا، یا اللہ یہ تو صرف آپ نے فضل ہی سے کر سکتے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں، یا اللہ ذرا سے معاملات میں ہم یا اللہ ہم آپ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے معاملات میں ہمارے دل میں یا اللہ کدورتیں بن جاتی ہیں، ذرا سے معاملات میں ہمارے اندر یا اللہ سوائے غضب کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، یا اللہ یہ سب ہماری بدعمالیاں ہیں، یا اللہ جو ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہو چکی ہیں، آپ رب ہیں ہمارے، آپ مالک ہیں ہمارے، آپ ہی کہلوا رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو رہا، یا اللہ ہمارے معاملات نہیں بدل رہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں قبر ہماری قریب آ چکی، یا اللہ قریب اور قریب ہو کر قبر میں اتارا جائے گا، یا اللہ ہمارا معاملہ آپ اپنے فضل سے بنا دیجئے، یا اللہ ہم سے یا اللہ وہ کام لے لیجئے جو آپ کی رضا کا باعث بنے، یا اللہ اس کام سے روک دیجئے جو آپ کے غضب کا باعث بنے، یا اللہ قربانی کے بعد یا اللہ ہمیں اپنا خود نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں معاف سجدے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری سجدوں میں یا اللہ ترقی عطا فرمائیے، ہمارے ذکر میں ترقی عطا فرمائیے، ہمارے دین کی فکر میں ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے، یا اللہ ہم محسوس کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے برعکس ہے، یا اللہ ہم سے سجدے چھوٹ رہے ہیں، عبادتیں کم ہو رہی ہیں، فکر کم ہو رہی ہے، یا اللہ آپ رحیم ہے، ہمیں یا اللہ معاف فرما دیں، ہمیں اس لعنت سے نکال لیں، یا اللہ اس لعنت سے نکال لیں، سوائے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، یا اللہ اس دور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس دور میں سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں، آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے اس دور کے بارے میں، یا اللہ لیکن آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا ملجا ہیں، یا اللہ ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، یا اللہ ہم بالکل پاگل ہو گئے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، یا اللہ ہم ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، آپ ہمیں راستہ دے دیجئے، یا اللہ ہم اپنے پاس بلا لیجئے، ہمیں اپنے سے یا اللہ اپنے سینے سے لگا لیجئے، ہمیں قرب عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں قرب عطا فرما دیجئے، مقصد سے یا اللہ آئے تھے وہ مقصد کو پورا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ رب ہیں، آپ مالک ہیں، یا اللہ آپ کہلوا رہے ہیں، یا اللہ مغرب کا وقت ہے، یا اللہ قربانی کے بعد کا وقت ہے، یا اللہ ابھی بھی اس کے اثرات ہیں، یا اللہ آپ رحیم ہیں، اس کے اثرات ہم پہ ظاہر فرما دیجئے، اپنی رحمت ہم پہ ظاہر فرما دیجئے، ہمارا باطن بھی بنا دیجئے، ہمارا ظاہر بھی بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں عبادت میں یا اللہ عبادت کرنے والا اپنی 24 گھنٹے کی زندگی یا اللہ اس کا مورد بنا دیجئے، ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا ہر چیز اپنے لیے بنا دیجئے، ہمارا ہر چیز اپنے لیے بنا دیجئے، ہماری فکریں اپنے لیے بنا دیجئے، یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی کریں گے، آپ ہی نے کرنا ہے، ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، نہ اعمال ایسے، نہ ہمارے معاملات ایسے، نہ ہماری فکریں ایسی، یا اللہ ہم تو بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم تو بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں،
آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں. یا اللہ اس وقت کے برکت سے آپ نے وقت کی قسم کھائی ہے. یا اللہ وقت کی اہمیت ہے. یا اللہ اس مغرب کے وقت کی برکت سے یا اللہ ہماری کایا پلٹ دیجیے. یا اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں، ہم اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کو قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واسطہ دیتے ہیں. ہم آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ شفاعت کا معاملہ واسطہ دیتے ہیں. ہمیں یا اللہ بدل دیجیے، ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، ہمارے فکروں کو بدل دیجیے، ہمارے یا اللہ اندر دین یا اللہ بس فرما دیجیے، زبردستی ڈال دیجیے. یا اللہ ہم نہ بھی چاہیں آپ اپنے فضل سے ڈال دیجیے، جس طرح آپ نے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا. یا اللہ جس طرح آپ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم ہاتھ چکے ہیں، اپنے معاملات سے ہم تھک چکے ہیں. یا اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. یا اللہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے، ہمیں مایوس نہ فرمائیے. آپ نے مدعو فرمایا ہے، ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ آپ نے ہم مدعو فرمایا ہے، ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ رب ہے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. جو مان سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا وازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر رب اغفر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینے کو اپنے یا اللہ اپنے فضل سے کھول دیجیے. ہم نے یا اللہ اس لعنت سے ہمیں معاف فرما دے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان یا اللہ ہمارے سوچوں کو اپنے فضل سے کھول دیجیے. یا اللہ کھول دیجیے. آج ہم پہ مہربانی فرما دیجیے، آج ہم پہ خصوصی کرم فرما دیجیے. یا اللہ ان سب چیزوں کو ہمارے ہاتھ سامنے کھول دیجیے. یا اللہ کھول دیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو مان سک رہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. یا اللہ حادثات سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے، آنے والے انقلاب سے، اس کی مضرات سے، بم کے دھماکوں سے، یا اللہ جتنے فتنے فساد، ذلت سے، خواری سے، پستی سے، بدحالی سے، وبائی بیماریوں سے، شیطانی وساوس سے، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ برائیاں ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے. کل مسلمین مسلمات کو محفوظ فرما لیجیے. ہماری دعائیں ہمارے حق میں بھی، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے بہن بھائیوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، تمام مسلمین مسلمات کے حق میں قبول فرما لیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک.